تصنیف دیکھیے ذخیرے کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جس طرح کہ خزانے کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو تجوری میں محفوظ کرتے ہیں, تو علم کو محفوظ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. یا تو اس کو زبانی یاد کیجئے, اور زبانی یاد کیجئے اور پھر اس کو آپ ضبط تحریر لائیے, قلم و کرتاس کے حوالے کیجئے, کاغذ کی صورت میں لائیے, تو یہ تصنیف ہی. لیکن اب یہ ہے کہ تصنیف صرف یہ نہیں ہے. ایک تصنیف تو یہ ہے کہ جناب جس طرح آج کا دور ہے کہ جناب کاپی پیسٹ چل رہا ہے, تحقیق آپ نے کی ہے وہ سارا میں نے لے لیا. یہ نہیں, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جن اکابر سے استفادہ کیا ان کے ناموں کو لکھا, اور پھر اکابر سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ جن اکابر کی کتابوں کے اوپر آپ کی باریک نظر تھی, پھر ان عبارات کی تفہیم, اس کو سمجھانا, پھر اس کو اپنا مستدل بنانا, اور جو معروض یعنی جو سوال وارد ہوا ہے اس سے اس کو متعلق کرنا, یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک اجتہادی کام تھا. ایمانیات, پھر میں عرض کر دوں مختصر, چاہے ایمانیات ہوں, چاہے احکام عبادات میں احکام عملیہ فروعیہ ہوں, سیاست شرعیہ ہوں, اخلاق ہوں, فقہ کی جزیات ہوں, یا اغراض شریعہ جتنے ہوں, سیاست شریعہ ہوں, جو معروضی حالات ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا اس کی قبولیت کیا ہے؟ اس کی قبولیت ہے کہ اس میں اس فن کی, اس علم کی اور اس پیغام کی امانت موجود تھی. سبحان اس میں تحریف نہیں ہے, واہ واہ واہ, تبدیلی نہیں ہے, جور و زور نہیں ہے, اپنی عقل کا دھونس نہیں ہے, بلکہ جو رائے قائم کی ہے وہ قرآن و سنت اور اصول شریعہ کے عین مطابق رائے قائم کی. اس لیے آپ کے تصانیفات مانیات میں ہو, چاہے وہ الہیات کے باب میں ہو, چاہے وہ رسالت کے باب کے اندر ہو, چاہے وہ اسلامی عقائد کے باب میں ہو, اعمال و عقائد کے باب میں, عبادات کے باب میں ہو, معمولات کے باب میں ہو, وہ جو آپ نے مرتب کیا تو انتہائی امانت کے ساتھ مرتب کیا. اس لیے جن لوگوں نے پچھلی کتابوں کو نہیں دیکھا جو شروع دور میں لکھی گئی انہی فنون پر, تنہا لکھی گئی یا مجموعی طور پر لکھی گئی, جن کی نظر وہاں پر نہیں تھی ان کی نظر کو وہاں تک پہنچاتی آپ کی کتاب ہے, ان کتب سے تعارف کراتی, ان مباحث جو اس درج ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ, اس کا سلیقہ پیدا کرواتی. یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت کی تصانیفات کے اندر علمی امانت ہے, دیانت ہے, اس میں تحریف نہیں ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہے, اور اس میں بناوٹی نہیں, اس میں بالخصوص سواد اعظم سے تنفر نہیں, بلکہ وہ تحقیقات اگر عقائد کے باب میں تو آپ دیکھیں گے کہ سبیل المومنین کے عین مطابق, سواد اعظم کے عین مطابق. فقہ کے اندر آ جاتے ہیں تو اس فقہ کی تعلیم جن علوم اور جن اصول اور جن قوانین اور ضابطے کی رعایت کرتی ہے اس کی مکمل پابندی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ہوتی ہے. اسی طرح ہر علوم کی رعایت, چاہے وہ اخلاق کی ہو, تصوف کی ہو. علم یہ کہ علم دنیا میں اگر آپ آ جائیں, جس کو علم سائنس آپ کہتے ہیں, علم معدنیات آپ کہتے ہیں, علم عمرانیات آپ کہتے ہیں, علم جفر آپ کہتے ہیں, جتنے علوم, ان علوم کے بھی جو اصول اور مبادیات ہیں بشرطے کہ وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکراتے ہوں, تو اعلیٰ حضرت نے ان اصول, ان قوانین کی پابندی کے ساتھ علم کو آگے بڑھایا. ہاں, ان دنیاوی علوم کی اگر کوئی تعبیر, کوئی شکل, کوئی اصول قرآن و سنت کے خلاف آیا تو آپ نے منطق اور فلسفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی اور اپنے دلائل سے ثابت کیا کہ یہاں سمجھنے والے نے غلطی کی ہے اور یہ بات قرآن و سنت اور اسلامی عقیدے کے خلاف آتی ہے, اور میں اس پر یہ بات لکھتا ہوں. تو گویا کہ اس مغربی فلسفے کو مسلمان بھی امام احمد رضا کرتے ہیں. سبحان اللہ, اس کو مسلمان بھی امام احمد رضا کرتے ہیں, اور جو مسلمان کرنے کے لیے اس کی غلطی کو پکڑتے ہیں اور اس غلطی کی درستگی کے لیے جو اسلامی مشورہ دیتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے فن کے ماہرین بھی اس کا رد نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کی ایک اونچی ذات ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وہ عظیم ہستی ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہے, ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا